سورۃ الفاتحہ، اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کا مقام آپ سبھی اس سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی سورہ نازل کی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نظیر، اس کی مثال اور اس جیسی سورہ نہ تورات میں اتری نہ انجیل میں آئی۔ اللہ پروردگار نے مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے ساتھ، یاد رکھنا، یہ سورہ عطا کی۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سات بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا۔ اللہ اکبر! 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات الگ اور قرآن عظیم الگ۔ اللہ اکبر! یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات کیا ہے؟ کیوں کہا؟ جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہر مسلمان اس کو پڑھتا ہے، مرد، خواتین، بچے، بوڑھے، جوان، گھروں میں، مساجد میں، جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے۔ حفاظ سینوں میں اس کو محفوظ کیے بیٹھے ہیں۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینے بھرے ہوئے ہیں، اس سے محفوظ اور مأمون ہے وہاں۔ تو فاتحہ کو کیوں کہا سبعا من المثانی؟ اس کو سمجھو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ کے ناموں میں سے ایک نام الصلاح رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ الصلاح۔ صلاح کا مطلب نماز، اس کا نام۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک سورت کے 1 سے زیادہ نام بھی ہیں۔ ضروری نہیں ہے سورت کا ایک ہی نام ہو، نہیں، ایک سورت کے 1 سے زیادہ نام بھی۔ جس طرح ہم یہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس کا نام الفاتحہ بھی ہے، اس کا نام دعا بھی ہے، اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، اس کا نام سبع من المثانی بھی ہے، اس کا نام رقیہ بھی ہے، اس کا نام شکر بھی ہے، اس کا نام ذکر بھی ہے، سب ثابت ہے۔ تو اس کے ناموں میں سے ایک بڑا نام کیا ہے؟ الصلاح۔ ہم اس پر ٹکیں گے، اسی کے مطابق چلیں گے۔ کیا نام ہے؟ صلاح۔ صلاح کا مطلب نماز۔ ہمارے ہاں ہمارا ایمان، عقیدہ یہ ہے، وہ نماز ہی نہیں جس نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں۔ ایسا ہی وہ کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو، نفل ہو، عیدین ہو، جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، استسقاء ہو، کسوف ہو، خسوف ہو، کوئی بھی، سب نماز ہے۔ اس نماز کے اندر فاتحہ لازم۔ اس وجہ سے اس کا نام رسول کائنات نے کیا رکھا؟ الصلاح، نماز۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے کہ یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو، اللہ کہتا ہے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز کو کتنے حصے میں تقسیم کیا؟ 2 حصوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، میرے اور میرے بندے کے درمیان۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث سنیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ نماز کے اندر جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں۔ اور یاد رکھو ہمارا کہنا ہے چاہے وہ امام ہو یا مأموم ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، انفرادی نماز پڑھ رہا ہو یا اجتماعی نماز پڑھ رہا ہو، فاتحہ لازمی پڑھے گا۔ امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جب انہوں نے اس بات کی لوگوں کے سامنے وضاحت کی کہ اگر سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز پڑھی جائے گی تو وہ نامکمل اور ادھوری ہے، خداج ہے۔ بکری کا وہ بچہ یا کسی بھی مادہ کا وہ بچہ جو ٹائم سے پہلے ماں کے پیٹ سے باہر مردہ حالت میں آ جاتا ہے اس کو خداج بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ خداج، نامکمل، ناقص، وہ نماز خداج ہے۔ پوچھنے والے نے ابو ہریرہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو غور سے سننا، یہ امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا، انا کننا یا انا نکون وراء الامام، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ اگر نہیں پڑھی جائے گی تو نماز ناقص ہے، ناتمام ہے، نامکمل، غیر تمام ہے۔ ہم اگر امام کے پیچھے ہو تو کیا کریں؟ قال، ابو ہریرہ کا فتویٰ رضی اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ کو جانتے ہو نا، ان کا نام کیا تھا؟ عبد الشمس۔ کیا نام تھا؟ عبد الشمس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورج کا بندہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تیرا نام عبد الرحمن ہے، تو رحمان کا بندہ ہے، سورج کا بندہ نہیں، کیونکہ یہ شرکیہ نام ہے نا، شرکیہ نام نہیں رکھ سکتے آپ نے فرمایا سموا باسماء الانبیاء، اچھے اچھے نام رکھو، نبیوں کے نام پہ نام رکھو، بمانا نام رکھو۔ فَإِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، قیامت کے روز اللہ تمہیں تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، یا فلان ابن فلان، کھڑا ہو جائے۔ اور یہاں اس چیز کا براد ہے، لوگ بولتے ہیں جی قیامت کے روز اللہ ماں کے نام سے پکارے گا، ایسے ہی یہ ہماری پاکستانی، ہم جو پاک و ہند کے لوگ ہیں، یہ ہمارا کلچر ہے، اسلام کا نہیں۔ اللہ کے نبی جب نماز جنازہ میں پڑھا کہ اللہم ان فلان ابن فلان، اور ایک حدیث فرمایا لکل غادر لواء یوم القیامہ فی اسمہ، قیامت کے روز اللہ رب العالمین ہر غدار، کون؟ غدار، اللہ کہتا ہے میں کیس لڑوں گا، اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے میں کیس لڑوں گا قیامت کے روز اس بندے کے خلاف جو میرے نام پر حلف اٹھاتا ہے، میرے نام پر اوتھ لیتا ہے کہ میری یہ ذمہ داری ہے، میں حلفاً کہہ رہا ہوں میں اپنے ڈومین سے باہر نہیں جاؤں گا، اور پھر میرے نام پر حلف لے کر غداری کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ کہتا ہے میں کیس لڑوں گا اس کے خلاف۔ کیسے جیتو گے اللہ سے؟ تو جتنے بھی اوتھ لیتے ہیں اپنی ڈومین سے باہر جاتے ہیں تو کیا بنے گا؟ کیا کرو گے؟ تو فرمایا ہر غدار کی اس سرین پر ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے روز، ڈنڈا ہے سرین کے اندر گھسا ہوا، اور وہ جھنڈے کے اوپر اس کا نام لکھا ہوگا فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں ہے جس نے اللہ کے نام پر حلف لے کر اوتھ لے کر غداری کی تھی۔ تو عبد الرحمن نام رکھا کیونکہ شرکیہ نام اللہ کو پسند نہیں۔ احب الاسماء اللہ عبد الرحمن یا عبداللہ و عبد الرحمن، ایسے۔ اور عبد الشمس غلط نام ہے، اللہ فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورۃ حامیم السجدہ 26واں 25واں پارہ ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ او بھائیو سنو، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو۔ کتنے بڑے سیارے ہیں، ایسے ہی ہے۔ مکہ والے ایک ستارے کی پوجا کرتے تھے جس کا نام تھا شعرا۔ کیا نام تھا؟ شعرا، بولا سب سے بڑا ستارہ ہے۔
یہ طلوع ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ ہمارا رب ہے. اللہ کے پیغمبر ان کو کہو، ان کو بتاؤ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس معبود کی عبادت کرتا ہوں وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، میرا معبود شعراء ستارے کا بھی رب ہے، وہ اللہ ہے. جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں وہ کون ہے؟ شعراء کا بھی رب ہے. تو نام ابو ہریرہ کا کیا تھا؟ عبد الشمس. چینج کر کے کیا رکھا؟ عبد الرحمن. ابو ہریرہ کا مقام یہ ہے، پیغمبر علیہ السلام سے سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والا کون سا صحابی ہے؟ ابو ہریرہ. اور دوسرے نمبر پر سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جزاک اللہ خیر. ابو ہریرہ. تو ان سے پوچھا، کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں میرے جتنے بھی مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور انصار، یہ کھیتی باڑی میں کام کاج میں مصروف ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ مدنی ہے، یاد رکھنا، مہاجر نہیں ہے، مدینہ کے رہنے والے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ چمٹا رہتا تھا، سفر میں، حضر میں، مسجد میں، ادھر ادھر ساتھ ہوتا تھا. میں پیغمبر علیہ السلام سے احادیث کو لے لیتا تھا. اس وقت بھی لوگ کہا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ تو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتا تھا. انہوں نے وجہ بتائی، اس کی وجہ یہ ہے. اور پھر میرے اندر ایک نقص تھا، ایک کمی تھی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کمی یہ تھی کہ میں بھول جاتا تھا. میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی. آپ علیہ السلام نے دعا کی. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا لَا يُنْسَى، اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو کبھی بھولوں نہ. آمین کس نے کہا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابو ہریرہ. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان سے فتویٰ پوچھا کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں، معموم، جیسے ابھی اب شیخ صاحب کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی، یہ امام تھے، ہم معموم تھے، یہ امام ہم مقتدی تھے، تو اس عالم میں کیا کریں؟ تب بھی پڑھو. فرمایا اقرأ بها فی نفسک. ایسا ہی ہے، دل میں پڑھو، چھوڑ نہیں سکتے اس کو، کبھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ فاتحہ، یہ فاتحہ. اس فتوے کو یاد رکھنا. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور جس امام نے روایت کی اس کا نام مسلم بن حجاج القشیری. امام مسلم. صحیحین بخاری کے بعد ایک درجہ ہے کس کا؟ مسلم. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں حدیث کے اندر جتنے بھی احادیث کی کتب ہیں، احادیث کی کتب میں سب سے سہل ترین، آسان ترین کتاب صحیح مسلم ہے. یاد رکھو، سب سے آسان سہل ترین کتاب مسلم بن حجاج القشیری. تو اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے. تو اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. وہ کیسے؟ اب سن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے. نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ بھی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ بسملہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ہر سورت کے شروع میں آیا ہے سوائے سورۃ التوبہ کے. ایک بات. نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لکھنے کی اور ہر سورت کے شروع میں لانے کی وجہ فصل بین السورتین، دو سورتوں کو الگ الگ کرنا. دو سورتوں کو الگ الگ کرنا کہ یہ البقرہ ہے، ختم ہوگی، یہ آل عمران ہے، بیچ میں کیا آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن. تو کہتے ہیں یہ سورہ کو سور کہتے ہیں. سورۃن، سین واو را اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے دیوار. کیا ہوتا ہے؟ دیوار. یہ دیوار ہے، اس کے بعد بسم اللہ، پھر دوسری دیوار، یہ دیوار ہے، پھر تیسری. سورہ ایک مجموعہ ہے جو آیات پر مشتمل ہوتا ہے. اور قرآن مجید کے اندر سب سے بڑا مجموعہ کون سا ہے؟ البقرہ. 286 آیات کا مجموعہ ہے. تو سورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیات کا
مجموعہ. بسم اللہ کس کے لیے آتا ہے؟ دو صورتوں کو الگ الگ. اگلی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی آیت مستقلۃ فی القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم بذات خود قرآن مجید کی ایک مستقل آیا ہے. وہ بلقیس کا نام سنا ہوا ہے نا؟ ایسے بلقہ سبا، سلیمان علیہ السلام کا دور، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا تھا، اور خط کے یہ الفاظ تھے، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. سن، یہ خط من جانب کس کی ہے؟ سلیمان سلام اللہ علیہ. کوئی بات نہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آئی ہوپ آپ اچھے ہوں گے، موسم کیسا ہے، حالات کیسے ہیں، گھر بار والے کیسے، کوئی بات نہیں کی. جیسے بادشاہ کمانڈر غصے میں ایک دھمکی دی ہے، انہو من سلیمان، فرام سلیمان، وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی شروعات ہوتی ہے کس سے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے. الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم مسلسل رحم کرنے والا. اور ہمارا کہنا یہ ہے، اللہ تعالی علیہ، ہمارے سامنے سر اٹھانے کی کوشش مت کرنا، کبھی سوچنا بھی مت کہ تم ہمارا مقابلہ کر سکو. علو تعلو، ہمارا سامنا کرنے کی، مقابلہ کرنے کی کوشش مت کرنا. وَأْتُونِي مسلمین، چپ چاپ خط ملتے ہی سر جھکا کر ہمارے پاس آ جانا. سبحان اللہ. دعا کر اللہ ہمیں حکمرانوں کو وہ جرأت عطا فرمائے، اللہ ہمارے کمانڈروں کو اس قسم کے دبدبہ عطا فرمائے، سطوت اور رعب عطا فرمائے انشاءاللہ. تو یہ آیت المستقلہ، پتہ سمجھ آ گیا، قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے. تو سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا، یہ سورہ کا حصہ نہیں. بسم اللہ اللہ کا نام، حدیث کے الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہر کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ، ہر وہ کام جو بامعنی اور بامقصد کام ہے، اگر بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جائے گا، ممحوق عن البرکہ، برکت سے خالی. اقطع، ابتع، ابتر، حدیث کے الفاظ. ہر کام جو بسم اللہ، ایک حدیث میں ہے، دوسرے میں ہے والحمدللہ، اور تیسرے میں ہے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ تین چیز، اللہ کا نام کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، رسول اللہ پر درود کے ساتھ. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے اہل علم حضرات جب اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بسم اللہ فرمایا. جب بچہ چل رہا ہے، کوئی بھی بندہ جا رہا ہے، گاڑی میں جا رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، ایک ٹھوکر لگ گئی، بچہ چلتے چلتے ٹھوکر لگی گر گیا، آپ چلتے چلتے ٹھوکر لگی گر گئے، گاڑی کہیں ٹکر لگ گئی، کچھ بھی ہو گیا، فوراً کیا پڑھو؟ بسم اللہ. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، شیطان جیسے پہاڑ ہوتا ہے نا، بسم اللہ کی وجہ سے وہ کنکر بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ کنکر. اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. بسم اللہ اتنا عظیم الشان، یہ نام اللہ کا نام. ہر کام، وضو کی شروع میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. لوگ بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں بھائی، بسم اللہ پڑھنا ہے صرف. لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ، بسم اللہ پڑھیں گے تو وضو کرو. تو عموم کیا ہے، اصول کیا ہے؟ کل امر ذی بال، ہر وہ کام جو بمقصد ہے، بمعنی ہے، اس کی شروعات کیسے کرنی ہے؟ یا بسم اللہ سے، یا الحمدللہ سے، یا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ اللہ کا الرحمن الرحیم، تھوڑا سا اس کو سن لو. الرحمن بڑا مہربان، الرحیم بے حد مہربان یا مسلسل رحم فرمانے والا. بڑا مہربان الرحمن، اور مسلسل رحم فرمانے والا الرحیم. اس کے اندر چھوٹا سا دقیق سا فرق ہے، وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین رحمان ہے فی الدنیا للمؤمن والکافر. جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ سبھی کے لیے کیا ہے؟ رحمان ہے. سبھی کے لیے. را ہا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، الف نون زائدہ تان ہے، اضافی ہے. عربی کا اصول یہ ہے، زیادت المعنی، سوری، زیادت الالفاظ تدل علی زیادت المعنی. جب کسی روٹ ورڈ کے ساتھ
الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے تو الفاظ یا الفاظ کے اضافے کی وجہ سے معنی میں بھی اضافہ آ جاتا ہے. زیادت الالفاظ تدل علی زیادت المعنی. رحمان ہو گیا سب کے لیے ہے، کافر کے لیے بھی مسلم کے لیے بھی. بارش برسے گی مسلمان کے کھیت میں بھی برسے گی، کافر کے کھیت میں برسے گی، دونوں سے اللہ رزق دے گا. بس اوقات کافر کو زیادہ ملے گا. سورۃ البقرہ ہم پڑھیں گے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. اللہ اس مکہ کو حرم بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے لاد دے، لیکن رزق انہی کو دینا من آمن منهم بالله والیوم الاخر، جو تجھے اور آخرت کو مانتے ہیں. کافر کو مت دینا. قال اللہ نے کہا خلیل نہیں. ومن کفر، جو مجھے اور آخرت کو نہیں مانتا، بھلے نہیں مانتا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس دنیا کے اندر میں اس کو معلوم بتا دوں گا. دنیا میں لگی چونکہ میں رحمان ہوں. کیا ہوں میں؟ ثم اضطرہ الی عذاب النار، قیامت کرو اس کو جہنم کی آگ کی طرف مجبور کر دوں گا. تو اللہ رحمان اس دنیا کے اندر سبھی کے لیے ہے، مرد عورت خواتین بچے بوڑھے جوان کافر مشرک ملحد منافق جو بھی ہے، جو اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا آخرت کو مانتا ہے نہیں مانتا، سب کو رزق ملے گا، کیونکہ اس کا یہ وعدہ ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. رزق کا رزق مدار کون ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. واللہ اب رحیم کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ لو. رحمان سمجھ آ گیا. رحیم صرف مومن کے لیے، صرف مسلمان کے لیے ہے، صرف اللہ اور آخرت کو ماننے کے لیے. کدھر؟ ادھر نہیں ادھر. قیامت کا دلیل وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنوں کے ساتھ رحیم ہے. جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دونوں کی آپس میں کمیونیکیشن ہوگی، یاد رکھنا، بات چیت کریں گے. سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے آپ انشاءاللہ. سورۃ المدثر میں بھی ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. آپس میں کمیونیکیشن ہوگی جب جنتیوں کو نعمتیں مل رہی ہوں گی اور جہنمی جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے تو جہنمی جنتیوں سے ایک درخواست کریں گے، کیا؟ افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. او جنت والو، اللہ نے تمہیں یہ جو مشروبات پانی ٹھنڈے مختلف شکل میں دے رکھے ہیں، افیدوا علینا، تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. افیدوا علینا من الماء، اس ماء پانی میں سے، افاظ بہانا انڈیلنا، اس ماں کو ہمارے اوپر بھی تھوڑا انڈیل دو. او مما رزقکم اللہ، جو مختلف قسم کی نعمتیں انعام و اکرام اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ عطا کرو. قالوا، کیا جواب دیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے ان نعمتوں کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے. جبکہ اس دنیا کے اندر نعمتیں کافر اٹھا رہا نہیں اٹھا رہا، کیونکہ اللہ نے دے رکھی ہے، وہ رحمان ہے. قیامت کے وقت وہ رحیم ہوگا، اللہ ان تمام نعمتوں کو کس کے لیے حرام کر دے گا؟ کافر کے لیے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ آگئی بات. تو یاد رکھنا یہ سورہ کا حصہ نہیں ہے. اچھا، دوران نماز اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں کہ جب آپ نماز جہری پڑھتے ہو نا، جہرا بہا، مطلب آپ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ مغرب کی پڑھا رہے ہیں یا عشاء کی پڑھا رہے ہیں، مختلف روایات میں کبھی کبھار رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یجہر بہا، کبھی کبھی آپ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے اور کبھی کبھی دھیمی آواز سے پڑھتے تھے. اب علماء نے، سلف نے، محدثین نے ان دونوں احادیث میں تطبیق یہ دی ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، نہ بہت اونچا نہ بہت نیچا، بیچ میں آ جائے. لیکن یہ یاد رکھو، یہ یقین رکھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے. اب قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات دی. وہ کیسے؟ سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। कितनी हो गई? 5। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन के साथ है। ये है सबअम मिनल मसानी। अब दलील क्यों, हमने क्यों कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत अल-फातिहा का हिस्सा नहीं है? आप उसको भी सुने, क्योंकि अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो हदीस हमने क्या शुरू की थी कि अल्लाह फरमाता है मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान 2 हिस्से में तकसीम कर दिया। बंदा क्या कहता है जब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस हदीस के अंदर सूरत अल-फातिहा की शुरुआत अल्हम्द से की है, बिस्मिल्लाह से। किससे शुरुआत की है? तो नमाज अल्लाह ने अपने और अपने बंदे के दरमियान कितने हिस्से में तकसीम कर दिया। एक हदीस में रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बंदा नमाजी जब नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहकर खड़ा होता है, अल्लाह परवरदिगार भी अपना रुख बंदे की तरफ मोड़ता है। अल्लाहु अकबर, ये नमाज है। कैसे रुख मोड़ता है? कमा यली को भी शान ही, जिस तरह अल्लाह की शान को लायक। अल्लाह अपना रुख बंदे की तरफ मोड़ता है और मोड़ने के बाद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, बंदा फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल तारीफ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। अल्लाह जवाब देता है हमिदनी अब्दी, हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की है। जवाब दे रहा अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब नमाज को मामूली समझते हैं। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं इखलास के साथ, दिल की अथाह गहराइयों के साथ, आपकी नीयत ठीक अल्लाह को राजी करना, वो अबुदुल्लाह का अन्नका कद तराहू, ऐसे इबादत करो गोया कि आप अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराहू, अगर ये कैफियत नहीं आती तो कम से कम ये एहसास कर लो फ़इन्नहू यराक, अल्लाह आपको देख रहा है। इस कैफियत से नमाज पढ़नी है, ये एहसान है। यह हदीस जिब्रील है। एक एहसान अल्लाह के साथ होता है, अल्लाह के साथ एहसान का मतलब ये, और एक एहसान उसके बंदे के साथ होता है। उसके बंदे के साथ एहसान का मतलब ये होता है उसके बंदे को उसके हक से ज्यादा देना। उसका हक बनता है, दिहाड़ी लगाइए 2000, आपने उसको 2100 दे दिया, ये बंदे के साथ एहसान किया है। बंदे के हक वाजिब उससे ज्यादा उसको दे देना। और अल्लाह के साथ एहसान का मतलब अल्लाह की इबादत करना, गोया कि अल्लाह को आप देख रहे हैं। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह जवाब देता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। आप बोलते हो अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह जवाब देता है अस्ना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की है। सना का मतलब क्या होता है? सना इसनैन से है। इसनैन का मतलब होता है 2। सना का मतलब अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी दोबारा तारीफ की है। सना का मतलब क्या होता है? तारीफ में तिकरार, मिरार, कई मर्तबा तारीफ करना, इसको सना बोलते हैं। अस्ना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी फिर तारीफ की है। बंदा बोलता है मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह फिर जवाब देता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी शान बयान की। सूरत अल-जिन में है ना, वन्नहु तआला जद्दु रब्बिना, हमारे रब की शान बड़ी बुलंद है। अरबी जुबान के अंदर दादे को भी क्या बोलते हैं? जद्द। दादा है ना, शान है, उसका मकाम है। दादा है, फिर बेटा है, फिर पोता है, तीसरी नस्ल उसको क्या बोलेगी? उसके लिए तो शान है ना, पगड़ी, और क्या। समझ आ गई बात? तो अल्लाह फरमाता है, बंदा कहता है, बंदा जब बोलता है अल्लाह मालिक यौमिद्दीन, पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह जवाब में कहता है मज्जदनी अब्दी, ये अल्लाह का हक था। किसने अदा किया? मैंने और आपने। ये आधा हिस्सा है जो सूरत अल-फातिहा के अंदर नमाज की कैफियत और शक्ल में है, हमने अल्लाह का अदा कर दिया। अब हम बोलते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है हादा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एग्रीमेंट हो गया, एक मुआहिदा हो गया, एक अहद हो गया कि बंदे ने कहा अल्लाह मर तो सकता हूं, कट तो सकता हूं, जल तो सकता हूं, लेकिन तेरे अलावा किसी के सामने इबादत की गरज से झुक नहीं सकता। व इन कुतिअता व हुर्रिक़ता, अबू दरदा तुम्हें काट दिया जाए कट जाना,
تمہیں جلا دیا جائے جل جانا. لا تشرک باللہ، اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھنا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں. شرک کا مطلب جو ہم کرتے ہیں تین چیزیں: ذات، صفات، افعال. ایاک نعبد، کیونکہ آپ کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اصل میں یہ تھا نعبدک ونستعینک. یہ ایا جو ہے نا، یہ خاص مقصد کے لیے لایا گیا، یہ حصر کے لیے لایا گیا. اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس دنیا کے اندر جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، اس سورہ کے اندر یہ عقیدہ ہے، ہم نے اس کی نفی کر دی. ہم نے بولا لا معبود بحق الا اللہ، معبود برحق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یہ سورج، چاند، ستارے، حجر شجر جو کچھ بنا رکھے ہیں دنیا والوں نے، کروڑوں خدا بنا رکھے ہیں، یہ معبود تو ہیں، معبود برحق نہیں. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں. تو ایاک نعبد میں عقیدہ ہے، اللہ صرف تیری ہی ہم عبادت کریں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد کے طلبگار ہیں. کون سی مدد؟ جو ما فوق الاسباب ہے. مثلا لوگ بولتے ہیں آپ اماں سے مدد طلب کرتے ہیں، ابا سے، پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو. یا اس استعانت کی مطلب ہے، اس استعانت کے اندر عقیدہ ہے. کیا ہے؟ عقیدہ، ایمان اور یقین ہے. یعنی وہ مدد جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، جو فطرت اور اسباب سے ما فوق الفطرہ و ما فوق الاسباب، اس مدد کی بات ہوگی. تو اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دن میں کتنی بار بولتا ہوتا ہے اللہ 17 رکعت کو آپ ملاؤ نا، اس کو ملاتے جاؤ. اللہ اکبر، 17 مرتبہ آپ فرض نماز کے اندر ہر رکعت میں بولتے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے کا نہ لائق ہے نہ قابل ہے، تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی. عبادت تیری، استعانت تجھ سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اللہ کے نبی نے وصیت کی نا بچے کو، بیٹے جب بھی مدد طلب کرنا کس سے کرنا؟ صرف اللہ سے، کیونکہ مدد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ تو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم دین پہ چلو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہم پہ لازم ہے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی. کدھر مدد کریں گے؟ اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی، اور قیامت کے روز جب اشہاد گواہی دینے کے لیے اٹھیں گے، اللہ کہتا ہے مدد کرو. ایاک نعبد و ایاک، ایگریمنٹ ہو گیا. اب بندے کا حصہ آ گیا، بندے کا حق آ گیا. بندہ جب بندے کی حق کی باری آتی ہے، اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم. کچھ نہیں مانگا، مال، منال، اہل، عیال، کاروبار، تجارت، روزی، زندگی، صحت، ماحول، موسم، کچھ نہیں مانگا. کیا مانگا؟ اہدی، اللہ تو ہادی ہے، ہمیں دکھا. یہاں ہدایت کا معنی، ادھر ہدایت کا معنی ارشاد نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہے، توفیق. کیا ہے؟ توفیق. ہدایت کے مختلف معنی ہیں نا، ارشاد بھی ہے، دعویٰ بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، یہ کی بھی چیز ہوئی. اور ہدایت کے ایک معنی توفیق بھی ہے، جس کا اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے پیغمبر آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہو. دوسری مقام پر لا تهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. اے پیغمبر جس سے آپ محبت کرتے ہو آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. کیا مطلب؟ اس کو ہدایت قبول کرنے کی توفیق نہیں دے سکتے. توفیق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ یہ کہتا ہے اہدنا، اللہ ہمیں دکھا، توفیق دے، دستگیری کر، رہنمائی کر، ہاتھ پکڑ. کس کی طرف؟ الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا. صراط کی جمع اس لفظ سے کبھی بھی نہیں آئے گی.
सिरात जो है ये वाहिद है। क्या है? वाहिद। इसकी जमा इस लफ्ज से कभी नहीं आएगी, इसकी जमा अला गैर हद ही अला अन गैर लफ्ज से ही आएगी। वो क्या है? सुबुल। वो क्या है? तुरुक। या वो तरीक की जमा है। हज उम्रा करने के जाते हो ना, उसके बोलते हाजी तरीक 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 तरीक। वो तरीक का मतलब क्या होता है? रास्ता। तो सिरात वाहिद है, ऐसा वाहिद जिसकी जमा इस लफ्ज से। अल मुस्तकीम सीधा। तो सिरात मुस्तकीम सिर्फ एक, सिर्फ एक। इन्न रब्बी अला सिरात मुस्तकीम व अन्न हादा सिराती मुस्तकीमा इन्नल्लाह हुवा रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हादा सिरातुम मुस्तकीम। इहदिना, दिखा हमें अस्सिरात, रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जो मुनअम अलैहिम है, अल्लाह जिन पर तूने अपना इनाम किया है, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। हमारे पास सिलसिले कितने हैं जी? हम भी सिलसिले वाले हैं, हम थोड़ी हम। जब तुम्हारे पास सिलसिले हैं तो हमारे पास भी है। हमारे 4 सिलसिले हैं, नबिय्यीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। ऐसे वेले थोड़ी फिर रहे हम, हमारे पास भी बड़े बड़े सिलसिले। अल्हम्दुलिल्लाह, लाओ हमारे सिलसिले जैसा किसी के पास सिलसिला है तो दिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सिलसिले वाले, नबिय्यीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। अल्लाह फरमाता है जिसको ये सिलसिले नसीब हो गए, जिनको इनसे निस्बत हो गई, उनके मुकद्दर का क्या कहना। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, 4 लोग, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, अल्लाह उनका रास्ता नहीं चाहिए जिन पर तेरा गजब हुआ, वलद्दालीन, और नहीं उनका रास्ता चाहिए जो गुमराह हुए। अल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन अहुमुल यहूद वन नसारा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन से बोला क्या यहूद और नसारा है? काला फमन, और कौन है? वही तो है। अल मग़दूब अलैहिम, यहूद जिन पर अल्लाह का गजब हो। जो मिनहुमुल किरादता वल खनाजीर व अबदत तागूत, अल्लाह ने इंसानों को बंदर और खंजीर की शक्ल में बना दिया। यह गजब है, अल्लाह अपने गजब से बचाए है। नऊज़ बिनूरि वजहिकल्लज़ी अशरकत लहुज़्ज़ुलुमात व सलह अलैहि अम्रुद दुनिया वल आखिरा मिन अन तंज़िला बि गज़बुक औ यहिल्ला अलैहि सख़तुक। और कुरान कहता है वमन यहलिल अलैहि गज़बी फ़क़द हवा, जिस पे मेरा गजब टूट गया वो तबाह हो गया। यहूद पर क्या हुआ था? अल्लाह का गजब टूटा। गैरिल मग़दूब, अल्लाह उनको जो जैसा नहीं बनाना, वलद्दालीन, और नहीं उन लोगों जैसा बना जो गुमराह। वो कौन थे? नसारा थे। और सूरतुल फातिहा के आखिर में क्या कहना है? आमीन। क्या कहना है? आमीन। आमीन का मतलब क्या होता है? कज़ालिका फलयकुन, कज़ालिका फलयकुन। अल्लाह जो हुआ, जो मांग रहा हूं वो दे दे। अल्लाह जो मांग रहा हूं ऐसा ही हो। अल्लाहुम्मा इस्तजिब, अल्लाह तू मुस्तजाब दावत है, तू दुआओं को कबूल करता है, तू मुजीब दावत है। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, तू मुजीब दावत है, मुझे मुस्तजाब बनाते, तो दुआ को कबूल करने वाला है। मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जिनकी दुआएं कबूल हो जाती। आमीन का मतलब समझ गया? अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, सहाबा फरमाते हैं, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आमीन बोलते थे ना, सहाबा पीछे से, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, अल्लाह के नबी जब बोलते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीछे सहाबा बुलंद आवाज से आमीन कहा करते थे, मस्जिद गूंज जाती थी। फरमाया तुम्हारे सलाम से और तुम्हारी आमीन से यहूद बहुत चिढ़ेंगे, चिढ़ाओ इनको, चिढ़ाओ इनको। मन वाफ़क़ तामीनुहु तामीनुल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। क्योंकि जब गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन इमाम कहता है और फरिश्ते पीछे आमीन कहते हैं, फरमाया फरिश्तों की आमीन और आपकी आमीन अगर आपस में मिल गई तो इसका फजल, इसका मकाम क्या होगा? आपके साबका तमाम गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। इज़ा क़ाल अल इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन फ़क़ूलू आमीन। जब इमाम से सुनो कि वो कह रहा है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, क्या कहो आमीन। इंशाअल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह से दुआ फरमाए हमारा आना बैठना सुनना कबूल फरमाए, नेक अमल अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। ठीक है, अल फातिहा पर हम फिर दोबारा बात करेंगे इंशाअल्लाह। अभी तो मैंने आपको एक सलाह बात बताई है, इस पर हम पूरी बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है? रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इंशाअल्लाह। ठीक है।